لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں اور یہ اعلان فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مثالیں اور مختلف واقعات بیان کیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جنہوں نے شکر کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نعمتوں کی فراوانی اور کثرت جاری رکھی، اور جنہوں نے ناشکری اور کفر کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو دنیا میں بھی سزا دی۔ آپ اندازہ فرمائیں پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی اللہ نے پانی کے ساتھ جوڑی ہے۔ پانی نہ ہو تو کائنات میں زندگی کا تصور بھی نہ ہو۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی عام ہوئی، کفر و شرک عام ہوا، ظلم اور زیادتیاں عام ہوئیں، تو اسی پانی کو جو اتنی بڑی نعمت تھی اللہ نے قوموں کے غرق ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے اور اللہ کی خالص عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ رات دن مسلسل دعوت چلتی رہی۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن کی مسلسل صدیوں بھری دعوت کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ فرار ہی ہوتے رہے، بھاگتے ہی رہے، حتیٰ کہ حالت یہ تھی جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، واستغشوا ثیابہم، کپڑے سمیٹتے، واسروا واستکبروا استکبارا، اور تکبر کرتے ہوئے بھاگ جاتے اور نوح علیہ السلام کی دعوت کی طرف دھیان نہ کرتے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ ایمان نہ لائے اور مسلسل کفر اور نافرمانی میں ہی مبتلا رہے، تب اللہ تعالیٰ نے اس پانی والی نعمت کو اس قوم کے لیے عذاب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ایک کشتی تیار کیجئے میرے سامنے اور میرے حکم سے،
ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کے بارے میں اب مجھ سے بات بھی نہ کرنا، میں نے ان سب کو غرق کرنا ہے۔ حتیٰ کہ کشتی تیار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس میں ایمان والوں کو بھی سوار کر لیجئے اور جانوروں کا بھی جوڑا جوڑا سوار کر لیجئے تاکہ ان کی بھی نسل بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا، کشتی تیرنا شروع ہو گئی اور مجرم غرق ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اس میں کائنات کی ہر زیرو چیز ڈوبنا شروع ہو گئی۔ ساری دنیا میں ایسا سیلاب کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا جو نوح علیہ السلام کے دور میں آیا، اور پوری دنیا میں جتنے بھی بے ایمان تھے اللہ نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی انہی غرق ہونے والوں میں غرق ہو گیا، اور کشتی تیرتے تیرتے جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ظالم قوم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ واقعہ کوئی قصہ اور کہانی سنانا مقصد نہیں ہے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ اس لیے قصے سنائے تاکہ غور و فکر کریں لوگ، تاکہ اس میں تدبر کریں کہ جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے اتنا بڑا سیلاب بھیجا، پوری قوم کو نیست و نابود کر کے بتایا۔ تم کہتے تھے نا کہ اللہ کے علاوہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بزرگوں کی پکار کرتی تھی قوم نوح، یہ ہمیں مشکلوں سے بچاتے ہیں۔ رب نے ایسا عذاب بھیجا، فرمایا اب بتاؤ کون بچانے والا ہے؟ یہ مسئلہ واضح ہو گیا، اللہ کے عذاب سے بچانے والا۔ یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو عذاب آتے ہیں، یہ جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے بھی آ چکے ہیں، کوئی آج نہیں آئے، پہلے بھی قومیں اس میں غرق ہو چکی ہیں، کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ اسباب ڈھونڈیے، کن اسباب کی وجہ سے یہ سیلاب آتے ہیں، اللہ نے کیوں غرق کیا قوموں کو؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں سے حاجتیں مانگتے تھے، ان کے در کے بھکاری بنے ہوئے تھے، حالانکہ صرف انسان اللہ کے در کا بھکاری ہونا چاہیے۔ یہ جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو نیست و نابود کیا۔ فرعون کا عذاب ہی دیکھ لیجیے، اس کی قوم پر عذاب آیا۔ فرعون ایک تو خدائی کا دعوے دار تھا، کہتا تھا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا الہ کوئی نہیں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی الہ کو جانتا ہی نہیں۔ ایک تو اس کے اندر یہ غرور اور تکبر بھرے دعوے تھے، اور نمبر 2 وہ ظالم تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتے تھے، مظلوموں کو، مظلوموں کی آہیں، مظلوموں کی بد دعائیں جب حد سے زیادہ بڑھتی ہیں نا، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر تباہیاں ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک علاقے میں، کسی علاقے میں کوئی ظالم بادشاہ تھا یا کوئی ظالم زور آور آدمی تھا، غریب آدمی لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے لے جاتے اور شہروں میں بیچ کر اپنا گزارا کرتے۔ وہ راستے میں لکڑیاں چھین لیتا اور بیچ کر پیسے خود استعمال کرتا، کبھی کوئی بیچ کے آ رہا ہوتا تو اس سے پیسے چھین لیتا، اس قسم کا وہ ظالم تھا۔ ایک دن اس کی کوٹھی میں آگ بھڑک اٹھی اور جل کر راکھ ہو گئی، لوگ بجھانے والے گئے لیکن نہ بجھی، وہ سب جل کر راکھ ہو گئی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا، میں بھی وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ جل کر راکھ ہو گئی تو وہ ظالم اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آئی آگ آئی کہاں سے ہے، پتہ نہیں چل رہا،
یہ آگ لگی کیسے ہے یہ سمجھ نہیں آئی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا یہ غریبوں کے دلوں کا دھواں ہے جو بھڑکتا رہا اور آگ بن کر یہاں آ کر اس نے جلا دیا۔ یہ جو دل سے آہیں نکلتی ہیں نا یہ ایک مستقل آگ ہے۔ ستم کش گر آہے برارت ز دل زینت سوز او شعلہ در آب و گل۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مظلوم جب دل سے آہ نکالتا ہے پانی اور کیچڑ کے اندر بھی آگ لگ جاتی ہے۔ یہ آہ نری آگ ہے اللہ کے عذاب کی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے میرا رب کہتا ہے جب مظلوم آہ نکالتا ہے تو میرا رب کہتا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ، آج نہیں تو کل میں تیری ضرور مدد کروں گا، تھوڑا وقت صبر کر جا۔ جب اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں مظلوم کی آہ کو ضرور سنوں گا تو سمجھو اس جگہ تباہی آنے والی ہے، اس جگہ ہلاکت آنے والی ہے۔ اگر ظالم ظلم سے باز نہ آیا حشر وہی ہوگا جو فرعونیوں کا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے 7 سالی کا عذاب فرعونیوں کو دیا، ہم نے پھلوں میں کمی کر دی شاید کہ وہ دھیان کریں، شاید کہ ظلم سے باز آ جائیں، نہیں باز آئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، ہم نے طوفان کا عذاب بھیجا جس نے تباہی مچائی، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا جس نے ان کی فصلوں کو چاٹ لیا، جوؤں کا عذاب بھیجا جس نے انہیں تنگ کر کے رکھ دیا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا جو ان کے لیے درد سر بن گیا، یہ خون کا عذاب بھیجا جو پانی بھی خون بن جایا کرتا تھا۔ لیکن ان تمام جھٹکوں کے باوجود جب وہ نہ مانے تو پھر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو دریا سے پار کیا اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا کے پانی میں غرق کر دیا، اور یہ بتایا کہ ظالم کا انجام غرق ہونا ہی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ جو ہم خبر سنتے ہیں بنیر میں سیلاب آ گیا، یہ جو ہم خبر سنتے ہیں بالائی علاقوں میں سیلاب آ گیا، یہ جو ہم خبر سنتے ہیں فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا، اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ بھائی ان علاقوں میں سیلاب آ رہا ہے، ہم تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے تو کوٹھیاں بڑی اونچی اونچی ہیں، ہمارے تو محلات ہیں، ادھر تو اونچا علاقہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ اے اسلام آباد والو تم بھی سنبھل جاؤ، اے ظلم کرنے والو باز آ جاؤ، بہنوں کا حق دبانے والو باز آ جاؤ، ورنہ جو سیلاب وہاں آیا یہاں بھی آ سکتا ہے۔ پڑوسی کی زمین غصب کرنے والوں باز آ جاؤ، یتیموں کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والوں باز آ جاؤ، ظلم کرنے والوں باز آ جاؤ، دوسروں کا حق کھانے والوں باز آ جاؤ، اے اس کائنات میں مظلوم کو ستانے والوں اس ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ جو اللہ کا عذاب قوم نوح پہ آیا تھا، قوم فرعون پہ آیا تھا، چھوڑیے دور نہ جائیے، اپنے آپ کے اپنے ملک کے دائیں بائیں دیکھیے۔ ارے ہمارے تو اسلام آباد کے اندر بھی لوگ ڈوب گئے، ہمارے تو اسلام آباد کے اندر بھی لوگ ڈوب گئے۔ اگر سید پور اسلام آباد میں لوگ غرق ہو سکتے ہیں، ڈی ایچ اے میں لوگ ڈوب سکتے ہیں تو یہاں بھی ڈوب سکتے ہیں، فرمایا باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے پیغام ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں کھٹکا دیا جا رہا ہے، تمہیں ہلایا جا رہا ہے، باز آ جاؤ۔ نہیں باز آؤ گے تو اللہ کے عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی، تمہارے دروازوں کے قریب آ چکا ہے، وہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، وہ تمہیں ہلا رہا ہے۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں یہ پانی کے اندر غرق ہونے والی راہیں ہیں، جن راہوں پہ تم چل پڑے ہو یہ زلزلے میں ڈوب مرنے والی راہیں ہیں، جن راہوں پہ تم چل پڑے ہو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی راہیں ہیں۔ آؤ اللہ کے آگے توبہ کرو اور اپنے ظلم سے باز آ جاؤ، حرام خوری چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا چھوڑ دو، شرک سے توبہ کرو اور سچے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ رب کہتا ہے آج ہی تم توبہ کرو۔ قوم یونس پر عذاب آ گیا تھا، قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے آثار آ گئے تھے، یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے تھے
اور قریب تھا کہ پوری قوم نیست و نابود ہو جاتی، لیکن جب انہوں نے عذاب کو دیکھا وہ ایک میدان میں جمع ہو گئے، توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، بچے بھی رو پڑے، جوان بھی رو پڑے، عورتیں بھی رو پڑیں، بوڑھے بھی رو پڑے، اور کہا یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر۔ اللہ کہتے ہیں لما آمنو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، میرا آیا ہوا عذاب ان کے ایمان کے بعد واپس چلا گیا اور وہ قوم بچ گئی۔ ایک یونس علیہ السلام کی قوم بچی، جب عذاب آیا کوئی قوم نہیں بچی الا قوم یونس، اللہ کہتے صرف یونس علیہ السلام کی قوم بچی۔ کیوں؟ جب انہوں نے عذاب دیکھا پھر توبہ کر لی۔ ارے تم عذاب کو دیکھ کر بھی 2 رکعت توبہ کی نفل پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تم عذاب دیکھ کر بھی استغفار پڑھنے کے لیے تیار نہیں، عذاب دیکھ کر بھی ظلم سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر بھی اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر تم بھی اسی انتظار میں ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ وقت جمعے کا بڑا مختصر ہوتا ہے، میں نے آیت سورۃ السبا کی پڑھی تھی، سورۃ سبا، قوم سبا، ملک سبا، قوم کا بھی نام ہے اور ملک کا بھی نام ہے۔ اس کا قصہ اللہ نے وہاں بیان کیا، وہ بھی ایسی خوشحال قوم تھی۔ بس 2-3 آیتیں میں سنا کے 2-4 منٹوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ بھی ایک اسی طرح کی مثال ہے جیسے میں نے یہ جلدی آپ کو 2-3 مثالیں سنائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِلسَّبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، ملک سبا، قوم سبا کے قصے میں بھی بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے۔ میں اللہ کریم نے ان کو بڑے خوبصورت باغ عطا کیے تھے، ہر طرف باغات ہی باغات تھے، طرح طرح کے پھل دیے تھے، اور اعلان ہوا کلوا من رزق ربکم، رب کے رزق کو کھاؤ، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر پاکیزہ ہے، آب و ہوا بڑی خوشگوار ہے، پھل طرح طرح کے پائے جاتے ہیں، مزے سے کھاؤ، رب بڑا مہربان ہے، اللہ کریم بخشنے والا ہے، رب کی نعمتیں کھاتے جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، پھر انہوں نے اعراض کیا، پھر انہوں نے ناشکری کی، پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر انہوں نے بغاوت کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر ہم نے ایک ڈیم ان کا تھا جس ڈیم کے ذریعے ان کی فصلوں اور باغوں کو پانی لگتا تھا، ہم نے اس ڈیم کو توڑ دیا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور ڈیم کا پانی آیا جس نے باغوں کو بھی اجاڑ کر برباد کر دیا، گھروں کو بھی ویران کر دیا، باغ اجڑ گئے، گھر ویران ہو گئے، لوگ اس میں ڈوب کر مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ہم نے جہاں طرح طرح کے پھلوں کے باغ ہوتے تھے ان کی جگہ پہ جھاڑیاں اگا دی، کانٹے دار جھاؤ کے درخت اگائے، اور وہاں پر کوئی پھل نہیں تھا، ہم شیء من صدر قلیل، چند دانے بیروں کے مل جائیں تو مل جائیں، باقی ساری نعمتیں ہم نے واپس لے لی۔ یا اللہ اتنی خوشحال قوم کو تو نے تنگ دست کر دیا۔ بھائی دیر نہیں لگتی، ابھی وہ ویڈیوز آ رہی ہیں آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے دکاندار جن کے گودام بھرے ہوئے تھے مال کے، اور کیش سے ان کے کاؤنٹر بھرے ہوئے تھے، نقد کیش سے، بینک بیلنس جو تھا وہ اس کے علاوہ، وہ سارے مال بھی بہہ گئے اور سارا پیسہ بھی بہہ گیا، اور اگلے دن وہ بھی لائن میں کھڑے چاول لے رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب سے ڈرو لوگوں، ہم نے اسی طرح قوم سبا کے ساتھ کیا تھا کہ بہت خوشحال قوم تھی،
हमने सब कुछ उनसे छीन कर तबाह बर्बाद कर दिया। या अल्लाह क्यों ये सज़ा मिली? फरमाया ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर। कुफर का माना नाशुक्री होता है, कुफर का माना इनकार करना भी होता है। अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने मेरी नेमतों की नाशुक्री की, मैंने नेमतें वापस ले ली और अज़ाब के अंदर उनको मुब्तला कर दिया। वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, नाशुक्री कौम को मैं यूं ही सज़ा दिया करता हूँ। और आखिरी आयत ये भी सुन लीजिए जो सूरह अनफाल में है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। जब मैं अल्लाह किसी को नेमत देता हूँ फिर वो छीन कर अज़ाब नहीं देता जब तक कि वो खुद नाशुक्री करके मेरी नेमतों को ज़ाया ना कर दे। तो मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, ये जो सैलाब आ रहे हैं हमारे दाएं बाएं, ये हमें झंझोड़ रहे हैं कि बाज आ जाओ, संभल जाओ, वरना वो अज़ाब जो तुम्हारे दाएं बाएं आ रहा है तुम्हारे घरों के अंदर घुसते भी देर नहीं लगती। अल्लाह ताला अपनी पकड़ से महफूज फरमाए। अस्सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है। आपने देखा इस मौके पर फिर मैं ये बात कहूँगा और फ़ख्र से कहूँगा कि आप देख ले मीडिया आपके पास है, वहाँ पर भी ये दीनदार ही आपको खिदमत करते हुए दिखाई देते हैं। वो अलखिदमत वाले हों तब, वो अंसार वाले हों तब, वो दीगर उलमा हों या मदरसे के तलबा हों तब, ये वहाँ भी आपको यही दिखाई देंगे। इसलिए हम यही कहते हैं आप भी पलट आइए, यही तुम्हारे सच्चे खैर ख़्वाह हैं। हर हाल में अल्लाह ताला के अज़ाब से बचना चाहते हो तो तौबा करो, और जहाँ अज़ाब आया है वहाँ जितना उनके साथ जो भी ताउन कर सकते हो करो, और कहो या अल्लाह हम तेरी मखलूक के लिए हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, बाकी अल्लाह तेरे अज़ाब को तू आप ही टाल सकता है। अल्लाह हमें अपने अज़ाब से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।